الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ ہماری جامع مسجد مصطفیٰ میں استاد العلماء حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ وقت کی پابندی کے ساتھ آپ تشریف لے آتے ہیں، کچھ ہی لمحات میں آپ تشریف لانے والے ہیں۔ وہ ناظرین و حاضرین جو میری آواز سماعت فرما رہے ہیں، ان سے التماس ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں سماعت کرنے والی ناظرین اور اہل محلہ سے درخواست ہے کہ جلد از جلد احترام اور اکرام کے ساتھ اپنی اپنی نشستوں پر متوجہ ہو کر بیٹھ جائیں، اور جو اہل محلہ میری آواز سماعت فرما رہی ہیں وہ جلد از جلد جامع مسجد مصطفیٰ میں تشریف لے آئیں تاکہ پرنور خطاب سے اپنے قلوب کو منور و مجلی کر سکیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نارضا، نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ استاد العلماء حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ ممبر پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ پرروح پرجوش نعروں کے ساتھ حضرت کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ الحمد لله نحمده
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وسلم. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 جو گزشتہ جمعے بھی آپ کی خدمت میں تلاوت کی تھی، اور اس ضمن میں جو حقوق اولاد کے والدین پر ہیں، چاہے وہ لازمی حقوق ہوں یا مستحبات سے ان کا تعلق ہو، بہرحال ہر حکم اور ہر حق کی اپنی ایک برکت ہے جو والدین کے لیے بھی بہترین فوائد کا سبب بنتی ہے اور اولاد کے حق میں بھی نہ صرف ان کی دنیاوی کامیابی میں معاون ہوتی ہے بلکہ آخرت کے سلسلے میں بھی نہایت معاون و مددگار ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے قرآن عظیم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والوں سے خطاب فرمایا اور فرمایا اے ایمان والوں، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی یعنی کفار اور پتھر یعنی بت ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس آگ پر سخت کرے فرشتے مقرر ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نہیں نافرمانی کرتے اللہ کی اس میں جو حکم فرماتا ہے وہ انہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بالکل نافرمانی نہیں کرتے. تو جسے حکم دے دیا آگ میں ڈالنے کا، آپ چاہے وہ جو بھی کرتا رہے، انہوں نے اللہ کا حکم ماننا ہے. اور وہ سختی جو ذکر فرمائی کہ سخت کر رہے فرشتے، تو اس سے ان کی طبیعت کو ذکر فرمایا کہ ایسے فرشتے ہیں کہ جن کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے رحم رکھا ہی نہیں. طبیعت میں رحم ہو پھر آپ اور ہم گڑ گڑائیں، روئیں دھوئیں، کچھ کریں، سامنے والے پر اثر ہو اور اس اثر کے جواب میں ہم پر کچھ مہربانی کریں. لیکن سامنے والے کی طبع میں رحم ڈالا ہی نہیں گیا تو ہم جو بھی کر لیں اس نے کیا رحم کرنا. جو چیز اس کی طبیعت کے اندر ہی نہیں ہے اس کا اظہار تو نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی طبیعت میں کلام نہیں رکھا تو وہ ہم سے باتیں تو نہیں کرتے. آپ کچھ بھی ہو وہ ہم سے کلام نہیں کریں گے. اسی طرح سے ہم جتنا چاہیں ان کے پتھروں کے آگے روئیں گے گرائیں کچھ بھی نہیں کریں.
تو ایک مثال کے طور پر پتھر کی مثال پیش کی، رشتوں کی عظمت اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے، اور ان کی شان میں ادنا سی گستاخی بھی موجب کفر بن جاتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بارے میں ذکر فرما رہا ہے کہ اس آگ پر تو سب کرنے فرشتے ہیں، تو پھر بچانا کیسے ہے؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو بچانے کا طریقہ یہی ہے، اس کو جانے نہ دے، روک لے، اور جو ڈال رہا ہو اس کے سامنے آ جائے اور مقابلہ کر، یہی طریقہ ہے بچانے کا۔ یہاں اس بات کی نفی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کے فرشتے وہاں مقرر کیے بہت زیادہ طاقتور ہے اور ان کی طبیعتوں میں رحم ہے ہی نہیں، تو نہ ہم کسی طریقے سے اپنی طاقت کو استعمال کر کے اپنوں کو یا اپنے آپ کو چھڑا سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی اور ذریعہ کہ جو ان کی طبیعت میں نرمی پیدا کر دے اور رحمت کا سبب بنے اور ہم نجات پا جائیں اور ہمارے لیے کوئی سہولت کی راہ پیدا ہو جائے۔ یہ دونوں راستے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر فرما کر ہمیں تنبیہ فرما دی، اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ وہی کرتے ہیں کہ جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اب کس طرح سے بچایا جائے، یہ طاقت اور گڑ گڑانا یہ کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ اس آگ سے وہی شخص بچ سکتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے، اللہ کے احکامات پر عمل کرے اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جائے۔ پھر جو اس کے ماتحت ہیں افراد یعنی بیوی بچے، ان کی شریعت کے مطابق تربیت، تو اگر وہ یہ کردار ادا کرتا ہے تو گویا کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا رہا ہے اور اپنے عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا رہا ہے۔ اور اللہ نے یہاں امر کا صیغہ ارشاد فرمایا، اور اصول فقہ کا ضابطہ کہ امر کا موجب وجوب ہوتا ہے جب کوئی قرینہ اسے اس کی اس معنی سے پھیرنے والا نہ ہو۔ یعنی ہم جب بھی کسی کو کوئی بڑا چھوٹی کو کوئی بات آرڈر کرتا ہے، اس کا مطلب سامنے والے پر وہ کام کرنا لازم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم فرمایا، آرڈر کیا، لہذا ہم پر اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچانے کا اہتمام کرنا لازم ہے، اور جو نہیں کرے گا وہ فرض کو ترک کر رہا ہے، اور فرض کا ترک حرام ہے اور حرام گناہ کبیرہ ہے۔ ہم ذرا غور کر لیں، پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہم اس بات میں غور کر لیں کہ ہم اس سلسلے میں کس قدر اہتمام کرتے ہیں۔ بچوں کی ہر طرح سے اسکول اور دنیاوی اعتبار سے اس کی تربیت کا اہتمام تو بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے احکام سکھانا، شریعت کا پابند بنانا، عبادات کا پابند بنانا، یہ ساری چیزیں آخرت کی فکر، قبر کے احوال کا تذکرہ، موت کی سختیوں کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دن کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا تذکرہ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سخت گرفت فرمانے والا ہونے کا ذکر، اس کی دونوں صفات کا ذکر کثرت کے ساتھ اگر بچوں کے سامنے کیا جائے تبھی تو ایک ذہن ایسا بنتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، تبھی تو ذہن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور اس کی عنایات کو دیکھ کر اس سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ کسی بچے کو کہو کہ باپ سے کیوں محبت کرتے ہو تو وہ کہتا ہے میرا ابو بہت اچھے ہیں۔ بھائی کیوں اچھے ہیں؟ مجھے چیز دلا دیتے ہیں۔ ایک بہت چھوٹا بچہ اگر اس کو آپ پوچھو تو وہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ میرے والد جو ہے مجھ پر نعمتوں کی کثرت کرتے ہیں، مجھے پیار کرتے ہیں، ہر چیز سے میرا تحفظ کرتے ہیں۔ اس کا لازمی تقاضا ہے کہ میں اپنے ابو سے محبت کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میرے ابو بہت اچھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو جب یہ تصورات ہم قائم کرتے ہیں تو تب ہی ایک نقشہ بچے کے ذہن میں بیٹھتا ہے اور وہ اس کے تقاضے کے مطابق اللہ سے محبت بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے یا اس کے ناراض ہونے سے اپنی ذہنی سطح کے مطابق خائف بھی رہتا ہے، خوف زدہ بھی رہتا ہے۔ اور تسلسل کے ساتھ بچے کو یہ بتایا جائے نہیں کہ یہ بیٹا یہ جھوٹ بولا آپ نے تو غلط ہے، اللہ پاک ناراض ہوتا ہے اس سے، ہاں یہ کام کرنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو جب بار بار بچہ یہ سنتا رہتا ہے تو ایک معیار، ایک اسٹینڈرڈ اس کے ذہن میں بن جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ کام وہ کرنا چاہیے جس سے اللہ خوش ہوتا ہو، اور وہ نہیں کرنا چاہیے جس سے ناراض ہوتا ہو۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ پھر جب یہ معیار قائم ہو جاتا ہے تو بچے کو اگر کوئی نیا کام کرنا ہوتا ہے
جو اس نے پہلے نہیں کیا اور اسے معلوم نہیں ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو بڑوں سے آ کے پوچھتا ہے امی یہ کر لو اللہ ناراض تو نہیں ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بار بار اس کی ذہن سازی کر کے ایک معیار اس کے ذہن میں قائم کر دیا کہ وہ کرنا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور وہ نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ چیز والدین کو ابتداءً کرنی چاہیے، اور جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھتی چلی جائے شریعت مطہرہ کی تعلیمات موجود ہیں، اور ویسے ویسے وہ بچوں کی اگر تربیت کرتا چلا جائے اور اپنے آپ کو رول ماڈل کے طور پر ان کے سامنے رکھے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ بچے اللہ کے فرمانبردار نہ ہوں، نیک نہ ہوں، والدین کی خدمت گزار نہ ہوں، فرمانبردار نہ ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا، بہت کم ایسا ہوتا۔ میں نے اس ضمن میں آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ رکھ کر اس میں 1 by 1 جو ہے وہ حقوق بیان کیے اور اس پر کچھ تبصرہ کرتا چلا آیا، تو یہ جتنے بھی حقوق ہیں اس میں سے میں نے 30 ذکر کر دیے تھے، آج آگے ذکر کرتا ہوں۔ 31واں حق یہ ہے کہ نیا میوہ پھل پہلے انہی کو دے کہ وہ تازہ پھل ہے، نئے کو نیا مناسب ہے۔ یعنی ایک رحمت اور شفقت کے پہلو کو اجاگر کیا جا رہا ہے، تو اس چیز کا اگر خیال رکھیں گے تو یہ بہت بہتر ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بچے کے دل میں والدین کے لیے ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، محبت کا، شفقت کا۔ کیونکہ آپ کی طرف سے جب محبت آ رہی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے میرے ابو بہت اچھے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی مثال ذکر کی۔ اسی طرح اگلا حق ہے کہ کبھی کبھی حسب ضرورت انہیں شیرنی وغیرہ کھانے پہننے کھیلنے کی اچھی چیز جو کہ شرعاً جائز ہو وہ دینی چاہیے۔ یعنی جائز کھیل وغیرہ جو ہے وہ، کیونکہ ایک ہی ماحول میں رہ کر جو ہے وہ بچہ وہ بیزار ہو جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے، بلکہ بڑے بھی بور ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھانے کے بعد جو ہے تھوڑی دیر توقف فرماتے اور پھر فرمایا کرتے کہ مجھے کچھ خوش جملے سناؤ جو ذرا اس طرف سے طبیعت کو ہٹائیں، ذہن کو ہٹائیں، اور طبیعت بالکل اس میں نشاط پیدا ہو جائے، اور پھر دوبارہ ہم درس و تدریس کی طرف لوٹ آئیں۔ تو ذرا سا ہلکا سا ایک دوسری طرف جب توجہ ہوتی ہے، ایک انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے، تو ایک انسان کو راحت کا احساس ہوتا ہے اور ایک توانائی حاصل ہوتی ہے ایک نو کی، اور پھر وہ دوبارہ اپنے اصل کام پر واپس لوٹ آتا ہے۔ تو حضرت علی بھی یہ کیا کرتے تھے۔ تو بچوں کے لیے یعنی بیجا رکاوٹیں اور سختیاں کرنا کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ درست نہیں ہے، بلکہ اگر جائز کھیل ہو تو ٹھیک ہے، اس کو اس ایکٹیویٹی میں ڈالنا چاہیے تاکہ وہ پریشان نہ رہے۔ اگلا حق فرمایا کہ بہلانے کے لیے جھوٹا وعدہ نہ کرے، بلکہ بچے سے بھی وعدہ وہی جائز ہے جس کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اس بات کا ایک حدیث پاک ہے جس میں ایک عورت نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی۔ حضور تشریف فرماتے، حضور نے فرمایا تم انہیں کیا دو گی؟ تو اس عورت نے عرض کیا کہ حضور میرے پاس کھجور ہے، میں کھجور دوں گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو انہیں کچھ نہ دیتی تو یہ بھی تیرے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا۔ تو ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ بہت سارے موقعوں پر ہم اس طرح کے مذاق میں یا ایسے ہی یہ تو ہوتا رہتا ہے کر کے، یہ تو ہماری عادتوں کا حصہ یہ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بچے کے ذہن پر برا اثر پڑتا ہے اور وہ بھی پھر مذاق کرنا شروع کرتا ہے، جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے۔ پہلے تو یہ مذاق کی حد تک رہتا ہے اور پھر یہ طبیعتوں میں چیزیں بیٹھ جاتی ہیں، جم جاتی ہیں، تو بچپن کا جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو بہت مشکل سے نکلتا ہے۔ تو ہمارے طرز عمل بہت محتاط ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا کوئی غلط میسج ادا ہونا چلا جائے جس کی وجہ سے وہ اس طرز عمل کو اختیار کرے اور پھر ایک برائی ان کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ لہٰذا وہی وعدہ کرنا چاہیے کہ جو دینے کا ارادہ ہو۔ اگر اپنے چند بچے ہوں تو جو چیز دے سب کو برابر اور یکساں دے، ایک کو دوسرے پر بے فضیلت دینی ترجیح نہ دے۔ یعنی بیٹا اور بیٹی میں بالکل برابری کرنی چاہیے زندگی میں۔ وفات کے بعد تو جو اللہ نے بیان حقوق فرما دیا وہ علیحدہ ہے، لیکن زندگی میں جو حق مقرر کیا ہے وہ بالکل برابری کی بنیاد پر تقسیم ہونی چاہیے۔ ہاں ایسا ہے کہ اگر ایک بچہ دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو اس کو ایک اعتبار سے فضیلت حاصل ہے، تو اس دین کا علم حاصل کرنے کی وجہ سے اس کو دوسرے بچوں کے مقابلے میں زیادہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی طور پر بھی اس برابری میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ سفر سے آئے تو ان کے لیے کچھ تحفہ ضرور لائے۔ یہ سارے احکامات جو میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں
یہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے نکالے گئے ہیں۔ وہ اختصار کے سبب اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے رسالے میں احادیث کا ذکر نہیں فرمایا، لیکن اجمالی طور پر ذکر کر دیا کہ یہ جتنے بھی حقوق میں نے اس وقت ذکر کیے ہیں وہ احادیث مرفوعہ سے نکالے گئے ہیں۔ حدیث مرفوع وہ ہوتی ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کیا گیا ہو کہ حضور نے ایسا فرمایا یا حضور نے ایسا کیا، اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ بیمار ہو تو علاج کرے، بعض اوقات جو ہے وہ والد صاحب جو ہے وہ بے پرواہ قسم کے ہوتے ہیں، تو یہ بچوں کے حق میں کوتاہی ہے کہ ان کا خیال رکھنے والے تو والدین ہی ہیں، اور اللہ نے ان امانتوں کو سپورٹ کیا ہے، انسانی سے اعتبار سے بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ حتی الامکان سخت اور موذی علاج سے بچائے، یعنی دو قسم کے اندر علاج ہو، ایک میں کم تکلیف ہے دوسرے میں زیادہ ہے، تو کم تکلیف والے علاج کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور والدین کو عموماً اللہ تعالیٰ نے شفقت اور محبت رکھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس سلسلے میں شرعی رہنمائی ضرور موجود ہے۔ زبان کھلتے ہی اللہ اللہ، پھر پورا کلمہ لا الہ الا اللہ، بھرپور کلمہ طیبہ سکھائے۔ یہ ضروری ہے کہ اس کی زبان جب بولنا سیکھے تو اللہ کا نام پاک جو ہے اس کی زبان پر جاری ہونا چاہیے، اور جیسے ہی تھوڑا تھوڑا بولنا سیکھ جائے تو لا الہ الا اللہ کی کثرت اس کے سامنے کرتے رہیں گے تو بچہ جو چیز سنتا ہے اس کو دوہراتا ہے، ریپیٹ کرتا ہے، جو چیز زیادہ سنے گا اس کو زیادہ ریپیٹ کرے گا۔ آج کل تو بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے تو وہ پتہ نہیں کیا کیا ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کی تربیت میں ابتداء یہ چیز ڈالنی چاہیے۔ جب تمیز پیدا ہو جائے، اچھے برے کی تمیز میں تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو ادب سکھائے، کھانے پینے، ہنسنے بولنے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، حیا، لحاظ، بزرگوں کی تعظیم، ماں باپ، استاد، اور بیٹی کو شوہر کی اطاعت کے طرق اور آداب بھی سکھائے۔ یہ جو آج ہم گھروں میں جھگڑے وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ اس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ بچیوں کو کچھ بتایا ہی نہیں ہوتا کہ شوہر کا کیا حق ہے، اور یہ ماحول گھر میں جنریٹ کیا ہی نہیں ہوتا کہ باپ جو ہے وہ بچوں کو لے کر بیٹھے اور کوئی کتاب جو ہے وہ پڑھ کر انہیں سنائے، صحابہ کے واقعات سنائے، حدیثیں پڑھ کر سنائے، اس طرح کے رسائل جو ہے وہ پڑھ کر انہیں سنائے۔ تو بزرگوں نے کام کیا ہوا ہے، بہت سارا کام آپ کو مل جائے گا، تو وہ ہم کرتے نہیں ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر بچے جو ہے جو جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، پھر بڑے ہو جائیں تو آپ سمجھاتے پھر ان کو، پھر انہوں نے کہاں سننا، پھر وہ تو جو ان کے جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ فرما رہے ہیں کہ جب سے تمیز پیدا ہو تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، ساری چیزوں کے آداب سکھانا جو ہے وہ والدین پر لازم ہے۔ مزید فرمایا قرآن مجید پڑھائے ناظرہ، اور استاد نیک صالح متقی صحیح العقیدہ بڑی عمر والے کے سپورٹ کرے، اور بیٹی کو نیک اور پارسا عورت سے پڑھوائے۔ یہ ضروری ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ اچھی صحبت ہوگی، کوئی اچھا استاد ہوگا، وہ تجربے کار ہوگا، تو وہ اپنے تجربے کی روشنی میں بہت ساری باتیں جانتا ہوگا، وہ بچے تک منتقل کرے گا، اور اس سے کردار سازی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے پارسا عورت جو ہے وہی ایک اچھی عورت اور ایک باپردہ جو ہے وہ کردار کو جنم دے سکتی ہے، اس کی طرف مائل کر سکتی ہے۔ اب ٹیچر ہی کے بال کھلے ہوں اور اسی نے دوپٹہ نہ لیا ہوا جیسا کہ عام اسکولوں میں ہوتا ہے، اور ہمارا بچہ صبح 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک انہیں کو دیکھ رہا ہو، انہیں کی صحبت میں ہو، تو پھر بچی کو کیا اچھا لگے گا؟ یہ بال کھلے ہوئے کتنے اچھے لگتے ہیں، دوپٹہ نہ ہو تو کیسا اچھا لگتا ہے۔ پھر معاذ اللہ بعض اوقات اتنی حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو، کیونکہ دیگر مذاہب کے بچے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے مذاہب میں ایسی کوئی پابندیاں بچوں پر ہوتی نہیں ہیں، تو دوسرے کا مذہب اسلام کے مقابلے میں اچھا لگنے لگتا ہے، اور یہ تباہی کا راستہ ہے، اور یہ ایمان کے ضائع ہونے کا سبب ہے۔ کیونکہ ایمان کیا ہے؟ جو چیزیں حضور علیہ السلام لے کر آئے انہیں دل سے ان کی تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ اور اس میں لازمہ ایمان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ تمام باطل ادیان سے بیزاری، یہ ایمان کے لوازمات میں سے ایک لازمہ ہے۔ تو اب اس کو جیسے ہی کسی باطل دین کی چیزیں اچھی لگنے لگیں گی، اس کا مطلب اس کو اسلام کی چیزیں بڑی محسوس ہو رہی۔ تو جب اسلام اور کفر یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے،
اسلام ہوگا تو کفر نہیں رہے گا، کفر آ جائے گا تو اسلام چلا جائے گا۔ جیسے دن اور رات ایک دوسرے کی ضد ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے دن آتا ہے تو رات ہوتی ہے نہیں، چلی جاتی۔ جب سورج غروب ہوتا ہے رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے۔ تو یہ ضد ہے اور اجتماعی ضدین محال ہوتا ہے، ضدیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے اسلام اور کفر ایک دوسرے کی ضد ہے، جب اسلام ہوتا ہے تو کفر بالکل نہیں ہوتا۔ تو اسلام کا ہونا کیا ہے کہ تمام باطل ادیان سے بیزاری، تبھی تو جب آپ دیگر ادیان سے بیزار ہوئے تبھی تو آپ نے اسلام کی حقانیت کو تسلیم کیا۔ لیکن جہاں اگر کسی اور دین کی کسی بات کوئی بات پسند آنے لگے اور وہ اسلام میں ممانعت کا درجہ رکھتی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسلام کے مقابلے میں کفر کو کھڑا کر دیا، تو اب کفر آ گیا تو اسلام رہا کہاں؟ ان کے مذہب میں تو یہ فلاں چیز بڑی اچھی ہے، اچھا اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے کیا کہہ دیا؟ جو آپ کے مذہب میں حکم ہے وہ اس کے خلاف ہے اور وہ برا ہے۔ اسلام کے حکم کو برا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہونا۔ تو اس لیے بعض اوقات یہ معاملات کی صحبتیں اس حد تک چلی جاتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پھر اگر آپ ان کو دین پڑھا کر کے دیکھیں، آپ ان کو عقیدے کی بات سمجھائیں گے، کچھ آپ ان کو وضو کا طریقہ، عبادات کا طریقہ، روزے کا طریقہ بتائیں گے تو یہ الگ سے پرائیویٹ میٹنگ میں یہ کہتے ہوئے کیا ہے ربا نے لگا دیا بیکار چیزوں میں۔ ان کو وہ سائنس کا علم، ان کو وہ کیریئر بنانے کا علم، ان کو ٹیکنالوجی کا علم کہ اس سے نوٹ ملیں گے، اس سے عزت ملے گی، اس سے معاشرے میں اسٹیٹس بنے گا، یہ کیا عقیدے کا علم بیکار علم اللہ سکھا رہے۔ تو ان کی زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں اور میرے کانوں تک یہ چیزیں پہنچی ہیں۔ والدین بتاتے ہیں کہ اس کو یہ کرتے ہیں، بولتا بیکار ہے، کیا کرنا ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ اول روز سے جن چیزوں کی اہمیت ڈالی وہ اہمیت رہی، اس کو اپنے کیریئر کی اہمیت تو ہے، اس کے بارے میں نہیں کہتا بیکار۔ حالانکہ آپ خود سوچو کہ کتنی چیزیں ایسی پڑھ رہے ہوتے ہیں اسکول کالجز میں جو ساری زندگی ہمارے استعمال میں نہیں آتی ہیں۔ آپ نے الجبرا پڑھا ہوگا، A+B ہول اسکوائر از اکول ٹو فلاں فلاں فلاں۔ اب یہ ہمارے والد صاحب بڑا مذاق اڑایا کرتے تھے، زندگی میں کبھی کام نہیں آئے گا۔ جب میں یہ ایکویشن جب سولو کر رہا ہوتا تھا تو کورس کا حصہ بھی کر رہے تھے، سبھی کرتے ہیں، لیکن آج تک یہ الجبرا کام نہیں آیا کہیں بھی۔ آپ کو کبھی کام آیا؟ ہاں یہ ہے، استعمال کی چیزیں ہیں۔ جب آپ بہت زیادہ آگے تعلیم حاصل کرتے ہیں، انجینئرنگ میں یہ استعمال ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے، لیکن اکثریت تو اس فیلڈ میں جاتی نہیں ہے۔ تو بھائی جو جانے والا ہے اس کو سکھاؤ نا، ہمیں سکھا کے ہمارا ٹائم برباد کر دیا۔ لیکن بچہ وہ نہیں کر رہا ہوتا اور بیکار نہیں کہتا اس کو، لیکن عقیدے کا علم پڑھوانے بیٹھو تو چونکہ اس کی اہمیت بیدار نہیں کی ہے تو معاذ اس کی زبان سے نکل جاتا ہے۔ الہیات سے متعلق جو عقائد ہم اپنے درس میں بیان کر رہے ہیں وہ اتنے بنیادی عقائد ہیں کہ اس سے ہی ایمان کی حفاظت کی ضمانت ہے، لیکن وہ سکھانے بیٹھے تو آگے سے کہتا ہے کیا ہے بیکار ہے، تو فائدہ نہیں ہے اس میں۔ ہم نے شروع سے ہی وہ ماحول پیدا نہیں کیا، اس کی اہمیت پیدا نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑتا ہے۔ اور کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ والدین تو مسلمان ہوں، محتاط ہوں، لیکن اولاد اتنی بے باک ہو چکی ہو کہ اس کو بعد میں سمجھائیں تو اس کو ایمان اور کفر کا کوئی مسئلہ ہی نہ ہو کہ یہ سب مولویوں کی باتیں، ایمان اور کفر کا کیا ہے۔ وہ ایمان کس قدر بڑی نعمت ہے، اس کی بنیاد پر نجات قائم ہوگی، یعنی نجات حاصل ہوگی۔ یہ نہیں ہے تو نجات ہی نہیں، لیکن اس کا احساس ہی مر جاتا ہے کہ بھائی جہنم میں جاؤ گے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہوگا، خدا نہ خاصہ اس عقیدے پر یا جو زبان سے نکلا اس سے توبہ نہیں کی، تو اسی اعتقاد پر اگر موت واقع ہوگی تو ہوا کرے تمہارا نام عبد الرحمان اور عبد الستار زینب، نام سے کیا ہوتا ہے؟ اصل یہاں کیا ہے؟ یہاں اگر ان چیزوں کو بیکار سمجھتے ہو تو اس نے دائرہ اسلام سے نکال دیا۔ اللہ کا خودکار نظام جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے۔ ایک شخص جو ہے اللہ کے دین کو صحیح سمجھنا، اس کو ظاہر کرنے کا موقع نہیں ملا تو وہ مسلمان ہے، اور اگر اس نے غلط عقائد ذہن میں اختیار کر لیا، اگرچہ غلط عقیدہ کسی کے سامنے بیان کرنے کا موقع نہیں ملا، شریعت اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گی، چاہے کسی مفتی کے پاس گیا ہو، اٹھا گیا ہو، فتویٰ لیا اٹھا لیا ہو، اللہ کا خودکار نظام کام کر رہا ہوگا۔ لہذا یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ پارسا عورت سے اپنی بچیوں کو پڑھوائے، اگر وہ پردہ کرتی ہوگی تو اور زیادہ اس کی صحبت میں اچھی وقت گزاری تو اس کا بھی دل کرے گا کہ میں اس طرح کروں۔
اور کھلے بالوں والی ہو تو بغیر دوپٹے والیوں کے ساتھ بیٹھتی ہوگی، وہ دل کرے گا، جیسی صحبت ہے ویسا دل چاہے گا. تو پھر اس طرح بچہ باہر ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کی تباہی اس کا مقدر بن جاتی ہے. معذ اللہ اسکول کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر اساتذہ جو کہ ایسی دنیا دار قسم کے ہوتے ہیں، دین تو پڑھا نہیں ہوتا، تو دین پر ایسے تبصرے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور معاذ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ایسا دکھتا ہے، یوں ہے، اس طرح کا ہوگا، معاذ اللہ اس کی حیرت بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سے ایک طالب علم کے ذہن میں کیا تصور قائم ہوتا ہے. اور پھر وہ بھی جب مذاق کرتا ہے تو مذاق جو ہے وہ بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے کہ اللہ کے ساتھ مذاق، فرشتوں کے ساتھ مذاق، اس کے رسول کے ساتھ مذاق، اس کی کتاب اور اس کی آیات کے ساتھ مذاق، یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. تو بے باکی پیدا ہوتی ہے ان بری صحبتوں کی وجہ سے. لہٰذا انسان کو اپنی اولاد کو ان صحبتوں سے محفوظ کرنا چاہیے. اگر اسکول بھیج رہے ہیں بھیجیں، نظر رکھیں اور ساتھ ساتھ اچھی صحبتوں کا اہتمام کریں. اگر نہیں کریں گے تو پھر وہی چیز اچھی لگے گی جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہر وقت پایا جا رہا ہے. تو اس بات کا بہت زیادہ خیال ہمیں رکھنا چاہیے، ورنہ میدان معاشر قریب ہے اور جو والدین ہیں ان کی گرفت ہوگی اور وہ پکڑے جائیں گے. کیونکہ اللہ نے فرمایا کو انفسکم وعلیکم النار، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ. آگے فرمایا کہ جب ختم قرآن ہو جائے تو ہمیشہ تلاوت کی تاکید کرتا رہے. بچوں کو بٹھائے، بیٹا آج آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے یا نہیں کی؟ تو بچہ کب کرے گا؟ جب باپ کی یا والدہ کی روزانہ کی قرآن کی تلاوت کی عادت ہوگی تبھی وہ بچہ کرے گا. ورنہ کہے گا ہمیں کہہ رہے ہیں خود تو کرتے نہیں ہیں. اپنے آپ کو رول ماڈل کے طور پر بچوں کے سامنے پیش کرنا ہوگا. ادروائز وہ کیسے، وہ کہے گا اس انسٹرکشن جو یہ دے رہے ہیں، ان انسٹرکشنز کی، ان ہدایات کی، ان کی نظر میں کوئی وقت نہیں ہے، خود تو کرتے نہیں ہیں، وقت ہوتی تو خود بھی کرتے. تو اپنے آپ کو رول ماڈل کے طور پر والدین کو اولاد کے سامنے رکھنا ہوتا. اب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور داڑیاں بنا رہے ہوتے ہیں. اب باپ جو ہے اگر بچوں کی تربیت پہلے سے کرے اور ان چیزوں کا بتائے کہ بھائی گناہ ہے، واجب ہے داڑھی رکھنا، اور واجب کا ایک بار قط کرنا گناہ صغیرہ ہے، اور بغیر توبہ کے اگر یہ کرتا چلا جائے تو گناہ کبیرہ ہے، لیکن وہ بڑا ہوتا ہے وہ کٹوا رہا ہوتا ہے. تو پہلے سے اگر والدین ایک گھر میں ماحول بنائے کہ والد صاحب کی داڑھی ہوگی اور سختی سے اس پر عمل پیرا ہوگی کہ کبھی یہاں یہ ہڈی سے داڑھی شروع ہوتی ہے، کبھی ذرا قلم اگر نیچے کٹوا کر آ جائے گا تو سخت شرط میں یہ کیا کیا اگر میں داڑھی کٹوا دی وہ خود پریشان ہو جائے، وہ آئی نہیں ہے کہاں سے کٹوا دی، یہ ہڈی کے نیچے داڑھی کیسا، یہاں کے بال کیوں کٹوا رہے. جب یہ سختی کرے گا تو پھر انشاءاللہ وہ چہرہ ہوگا جو اللہ کے پیارے حبیب نے اختیار فرمایا. اور حضور نے داڑھی مبارک سجائی اور حضور نے فرمایا کہ داڑیاں بڑھاؤ اور یہودیوں کی سی صورت مت بناؤ. لیکن بہرحال اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ہماری اولاد میں یہ چیزیں پیدا نہیں ہو سکتی ہیں. عقائد اسلام سکھائے، اور وہ اس لیے کہ یہ بالکل سادہ تختی کی طرح ہوتے ہیں، لوح سادہ، اور فطرت اسلامی قبول حق پر مخلوق ہے اور اس وقت کا لکھایا ہوا پتھر پر لکیر ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ، کہ ہر مولود، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی نصرانی بنا دیتے ہیں، لیکن ابتداءً وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے. تو اب اگر آپ اسے اسلامی عقائد سکھائیں گے تو اس سادہ سی تختی پر، ذہن کی تختی پر کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے، وہ اس کو بالکل آسانی کے ساتھ قبول کرتا ہوا دکھائی دے گا. اور فرماتے ہیں کہ یہ بچپن کا سکھایا ہوا گویا کہ پتھر پر لکیر ہوتا ہے، اور پتھر کی لکیر مٹتی نہیں. لہذا ایسے وقت میں ہی بچوں کی تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم ان کے دل میں ڈالے کہ اصل ایمان اور عین ایمان یہی ہے. یہ چیز ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام کی محبت، درود پاک کا شوق، اور حضور علیہ السلام کی محبت کیسے پیدا ہوگی کہ حضور علیہ السلام کی امت پر احسانات کو گنوایا جائے. کہ جب احسانات کو گنوایا جائے گا تو محسن سے دل میں محبت پیدا ہوگی. حضور کے مقام کو ان کے سامنے ذکر کیا جائے، حضور کی عظمت کو بیان کیا جائے، حضور کے معجزات کا تذکرہ ان کے سامنے کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں اس کے پیارے حبیب کے مقام اور مرتبے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کیا جائے، کتابیں مل جاتی. جب یہ ذکر کریں گے تو ان واقعات کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ کے رسول کی عظمت پیدا ہو جائے. جب تعظیم پیدا ہو جاتی ہے تو بندہ اس شخصیت کے آگے جھک جاتا ہے اور کبھی بھی اپنے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکالتا جو بے ادبی پر مشتمل ہو. یہ ادب اور تعظیم اور احسانات دکھائیں گے، یاد دلائیں گے، بار بار ذکر کریں گے
تو حضور کی محبت بچوں کے دل میں پیدا ہوگی اور عظمت کے واقعات سے ان کی تعظیم پیدا ہو جائے گی، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ حضور علیہ السلام کی کسی توہین کو برداشت کر سکے، نہ ان کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ صادر ہوگا بلکہ بہت محتاط ہو جائیں گے، اور ان کے کان بھی کسی ایسی چیز کو سننے کے روادار نہیں رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کسی نے ایک مسئلہ پوچھا کہ جو ہے ہمیں رسائل اور لکھنے والے لوگ جو ہے لکھنے کے لیے دیتے ہیں، ہم پھر وہ لکھ کر پرنٹ کر دیتے ہیں، تو اس میں بہت ساری گستاخیاں بھی موجود ہوتی ہیں، اور اس نے الفاظ بھی لکھے کہ یہ حضور کے بارے میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہمارا چھاپنا وغیرہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ جب یہ استفتاء سوال میرے پاس آیا تو میں نے جو ملعون کلمات اس میں حضور سے متعلق لکھے ہوئے تھے اس پہ بس ذرا سی نظر پڑی ابتدائی، اور میں نے اس کاغذ کو بند کر دیا۔ اور ہمارے یہاں پر فتاوا رجسٹر میں لکھے جاتے ہیں تاکہ مجموعہ بعد میں شائع کیے جائے، تو میں نے لکھنے والے کاتب کو بھی منع کر دیا ہے کہ یہ الفاظ سوال میں جب ہمارے فتاوا کے مجموعے میں درج ہو تو پورا سوال ان الفاظ کے ساتھ نہ لکھا جائے۔ اس کا مطلب یہ جب حضور کی عظمت دل میں ہوگی تو کسی ایسے کلمے کو دیکھنا بھی آنکھیں گوارا نہیں کرے۔ آپ کا محبوب ہو، حضور نے فرمایا کہ جو جس محبت جو ہے وہ انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے، نہ وہ محبوب کی برائی کو دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، تو یہ تو وہ محبوب ہوتا ہے جس میں کچھ نہ کچھ نقص موجود ہوتا ہے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب جو ہمارے محبوب ہیں ان کو تو اللہ نے ایسا بنایا کہ کوئی نقص و عیب ہے ہی نہیں، بلکہ کمال ہی کمال ہے، بلکہ ان کی صفت مبارکہ یہ ہے کہ وہ جس عمل کو اختیار کر لیں وہ کمال بن جاتا ہے، اور جس کو چھوڑ دیں وہ نقص بن جاتا ہے۔ تو کمال کا پتہ کہاں سے چلتا ہے کہ فعل رسول اور عمل رسول ہے تو کمال، صفت رسول ہے تو کمال، تو کمال ہونا نہ ہونا حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے پتہ چلتا ہے۔ تو ایسا محبوب کہ جس میں عیب کا شائبہ ہی نہیں، کہ اگر اس کی طرف کوئی ایسا کلمہ منسوب کیا جائے تو ایسا ہی ہے کہ چاند کی طرف تھوکا تو اپنے ہی منہ پر آ کر گرا۔ پھر جب ہم اس طرح کا اہتمام کرتے ہیں حضور کی محبت پیدا کرنے کا اور تعظیم پیدا کرنے کا، تو پھر اس کے دور رس نتائج نکلتے ہیں، اور یہ ایمان کی مضبوطی کا باعث ہے، اور یہ عین ایمان ہے۔ اور اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل، اصحاب، اولیاء اور علماء کی محبت اور عظمت ان کو سکھائے، کیونکہ یہ ایمان کی بقا کا باعث ہے۔ ان ذوات قدسیہ کی عظمت بیدار ہوگی تو پھر کبھی بھی بے ادبی نہیں کرے گا، جب بے ادبی نہیں کرے گا تو بے ادبی کے جو بہت سارے نقصانات ہیں وہ ان سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ 7 برس کی عمر سے نماز کی تاکید زبانی شروع کر دیں۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا بچہ 7 برس کا ہوا تو نماز کی تاکید شروع کی یا نہیں کی؟ حضور نے حکم فرمایا کہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، تو نماز کا حکم دینا واجب ہے۔ اگر والدین حکم نہیں دیں گے، وہ پڑھے نہ پڑھے الگ بات ہے، لیکن حکم دینا جو ہے، کیونکہ حضور نے ہمیں کہا مروا صبیانکم، حکم دو اپنے بچوں کو، وہم 7 سنین، کہ جب وہ 7 برس کے ہو جائے، وَاضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور مار کے پڑھاؤ انہیں جب وہ 10 برس کے ہو جائے، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستروں کو جدا کر دو۔ تو یہ حضور نے تعلیم فرمائی تو والدین پر واجب ہے، اور یہ اس لیے واجب ہے کہ نماز اہم العبادات ہے، فرض ہے، تو ایک فرض کا ذکر کر دیا، باقی فرض خود ہی خود اس میں شامل ہو گئے۔ تو روزے کا بھی حکم کرتا ہے بیٹا کبھی کبھار روزہ رکھو تاکہ عادت بنے، یہ بھی واجب ہے، اور 10 سال کا ہو گیا ہے تو سختی سے پھر کروانا لازم ہے۔ یہ حضور فیوچر پلاننگ سکھا رہے ہیں، ابھی تو بالغ ہوا نہیں 7 سال کا، اور 10 سال کا بھی بالغ نہیں ہوا، کیونکہ بلوغت کی عمر بچی کی 9 سے لے کر 15 سال ہے، اور بچے کی 12 سے لے کر 15 سال ہے۔ 15 سال تک کوئی آثار بلوغت ظاہر ہو جائے، 9 سے 15 بچی کے، تو وہ بالغ ہے، اور بچے کے 12 سے 15 سال تک بلوغت کے آثار ظاہر ہو جائے تو وہ بالغ ہے، اور آثار ظاہر نہ ہو تو 15 سال کی عمر میں وہ بالغ ہی کہلائے گا۔ یعنی 15 سال کے بچے کو شریعت کہتی ہے تم بڑے ہو گئے ہو، اور یہاں پر 40 سال کا بھی بڑا نہیں ہوا ہوگا، وہ غسل کے اور چھوٹے چھوٹے سلی کو اس سے جا کر پوچھ رہا ہوتا ہے کہ جو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل پر نمازی حضرات کو آپس میں خود ہی حل کر لینے چاہیے۔ علماء کے پاس سے ان کو بڑے پیچیدہ قسم کے مسائل لانے چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، عام جو بنیادی طور کے مسائل ہیں عبادات کے، نماز کے، روزے کے، جو اس کے حلال کمانے کے بنیادی مسائل ہیں، جو جاب کرتا ہے اجارے کے جو بنیادی مسائل ہیں،
وہ اس کو معلوم ہونے چاہیے اور وہ دوسرے کو بتا سکے کہ ایک شخص جاب کر رہا ہے اور فارغ بیٹھا ہوا ہے، آفس میں کوئی کام نہیں ہے، وہ گیم کھیل رہا ہے، گیم کھیلنے کی شرعی حیثیت کیا ہوگی اور اتنی دیر کی مزدوری اجرت کا کیا حکم ہوگا؟ اور اگر کام ہے اور اس کے باوجود وہ گیم کھیل رہا ہے اور واٹس ایپ پہ چیٹنگ کر رہا ہے تو اتنی دیر کی اجرت کا کیا حال ہوگا؟ لیکن حلال و حرام کا مسئلہ ہمارے نزدیک بالکل کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ حضور نے فرمایا کہ ایک شخص ایسا کہ جو سفر سے آیا ہو، طویل سفر سے، اور اس کے بال گرد آلود ہوں، کپڑے میلے کچیلے ہوں، بہت تھکا ہوا ہو، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہو، یا رب یا رب یا رب، یہ حضور نے حصی مثال ذکر فرمائی کہ اس کی حالت جو ہے وہ قابل رحم حالت ہے، اور وہ اللہ کو پکار رہا ہے۔ تو ویسے ہی بندہ جب اللہ کو پکارتا ہے اللہ کریم رحم فرماتا ہے، اور یہ تو ظاہری اعتبار سے بھی ایسی قابل رحم حالت میں ہے کہ اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ مدد فرمائے گا، لیکن حضور فرماتا ہے اللہ اس کی کہاں سنے گا، کیونکہ اس کا لباس حرام کا ہے، اس کے پیٹ میں جو خوراک ہے وہ حرام کی ہے، وہ چاہے کتنی بلند آواز کر کے اپنے ہاتھ کتنے بلند کر کے اللہ کو پکارتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی فریاد کو نہیں سنے گا، اس کی مراد کو پورا نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو ذرا اسباب پر بھی تو غور کر لیتا، وہ تو کریم رب ہے، وہ تو عطا فرمانے والا ہے، لیکن ہم اپنے کیے پر پتہ نہیں کیا غلطی ہوگی، نماز ایک نہیں پڑھ رہے ہوں گے اور کہیں گے پتہ نہیں کیا غلطی ہوگی، اور بہت ساری خطائیں کر رہے ہوں گے، جھوٹ بول رہے ہوں گے اور بہت کچھ چل رہا ہوگا، لیکن پتہ نہیں ہم سے کون سی غلطی ہوگی۔ تو غلطی بھائی آپ سے کوئی نہیں ہوئی ہے، پتہ نہیں کس سے غلطی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ہمیں احساس پیدا فرمائے کہ ہم یہ احساس کر سکیں کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے کہ اللہ غلطی ہو گئی معاف فرما دے، ایک وہ ہے خطا کار جو کہتا ہے سبھی تو کر رہے ہم نے کر لیا تو کیا ہو گیا۔ تو گناہ گار بھی دو طریقے کے ہیں، ایک خطا کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، یہ خطا کار اللہ کو پسند ہے، جو یہ اس کا جھک جانا جو ہے اس کو توبہ کی طرف ایک نہ ایک دن لے آئے گا مرنے سے پہلے، لیکن اکڑنے والا جو ہے اس کے لیے بڑے خطرات ہیں کہ وہ تکبر میں مبتلا ہے، اور تکبر انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے خیال کرنا چاہیے، اور یہ چیزیں جو آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں اس اعتبار سے ہر ایک اپنا محاسبہ کرے اور اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا اہتمام کرے۔ اور یہ فرمایا کہ نہ آگے آ جائیں گے، یہ چلے میں ترتیب بار وقت بھی کم ہے اس کو ذکر کر دیتا ہوں، مزید تفصیل نہیں کرتا۔ علم دین خصوصاً وضو، غسل، نماز، روزہ کے مسائل یہ عبادات ہو گئی۔ اب غور کرتے چلے جائیں کہ یہ میں نے کیا یا نہیں کیا۔ اب خود آتے نہیں ہوں گے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ اچھا جی آپ کو نہیں آتے تو آپ پر فرض ہے کہ آپ کو ایسا استاد مقرر کریں جو اب آپ کے بچے کو یہ چیزیں سکھا دیں۔ تو آپ کے کندھوں پر جو شریعت نے بوجھ رکھا ہے کہ دین منتقل کرنا ہے، اس سلسلے میں آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسئول نہیں ہوں گے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، ورنہ پوچھا جائے گا۔ یہ عبادات ہو گئی۔ پھر توکل، قناعت، زہد، اخلاص، تواضع، امانت، صدق، عدل، حیا اور سلامت صدور و لسان وغیرہ خوبیوں کے فضائل ذکر کریں، ان کے کمالات اور فضائل ذکر کریں گے تو ان کی اہمیت پیدا ہوگی۔ اب یہ کیا ہے؟ توکل کس کو کہتے ہیں، قناعت کس کو کہتے ہیں، زہد کس کو کہتے ہیں، ان چیزوں کے سیکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ خوبیاں اگر انسان میں پیدا ہو جائیں تو اس کے کتنے دور رس نتائج اس کو حاصل ہوتے ہیں کہ اگر جیب میں ایک ٹکا نہیں ہوگا اللہ کی ذات پاک پر بھروسہ ہوگا اس کو۔ توکل کس چیز کا نام ہے؟ امام غزالی نے لکھا کہ توکل کیا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا کیا ہے کہ میرے اس وجود کے ڈھانچے کو برقرار رکھنا، پھر برقرار رکھے گا تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا، اور اس کو نقصانات سے اس وجود کا تحفظ کرنا، تو اس کو باقی رکھنا، اس کی ضرورت پوری کرنا اور اس کی حفاظت کرنا، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اب اللہ چاہے تو کسی سبب کو مقرر فرما دے اور اس سبب سے میرے اس ڈھانچے کو بھی باقی رکھے، میری ضرورت کو بھی پورا فرمائے، اور مصیبتوں سے اور آزمائشوں سے اور تکلیفوں سے اور نقصان پہنچانے والی چیزوں سے میرا تحفظ بھی فرمائے۔ تو چاہے تو وہ سبب کو مقرر فرما دے اور چاہے تو وہ بغیر سبب کے بھی میری ان ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، وہ سبب کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ہے توکل، میرے اس ڈھانچے کو باقی رکھے گا، میری ضرورت کو پورا کرے گا، میری حفاظت فرمائے گا، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، اور وہ جب کرے گا تو چاہے گا سبب کے ذریعے سے کر دے اور چاہے تو بلا سبب کر دے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا
عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے والی ہے، تکلیف میں ہے اور پریشان ہیں کہ میری شادی نہیں اور میرے یہاں بچے کی پیدائش ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے مقدر فرمایا تھا کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، جبریل امین کو بھیجا، آپ نے دم فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت بی بی مریم کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گیا۔ ولادت کا ٹائم ہے، اب وہ حضرت مریم پریشان ہے، اتنی پاک باز خاتون، اتنی طیبہ اور طاہرہ کہ جن کے والدوں کی نیک نامی کے چرچے تھے، وہ پریشان ہے کہ میں اس بچے کو لے کر جاؤں گی تو میرا یہ لوگ کیا حال کریں گے، میں کس طرح سے ان کو مطمئن کر سکوں گی؟ تو آپ فرماتی کہ کاش اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مریم، یہ دل میں بات ڈال دی کہ یہ جو سوکھا تنا ہے اس کو اپنی طرف ہلا، ہزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، کہ اپنی طرف اس خشک تنے کو ہلا تو اس پر تازہ کھجوریں گریں گی۔ اب بندہ سوچتا ہے کہ میں یہاں پریشان ہوں، میری عزت کے در پہ ہیں لوگ، مجھے اپنی عزت کا مسئلہ پڑا ہوا، اللہ کہہ رہا ہے یہ ٹہنے ہلاؤ کھجوریں گریں گی، یہ کیا مطابقت کیا ہے؟ اس میں کیا ربط اور تعلق ہے؟ کوئی ایسی چیز اتاری جاتی کہ جو اس وقت جو میں سوچ رہی ہوں اس سلسلے میں میری معاونت کرتی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سوکھے تنے کو ہلا کھجوریں گریں گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ربط اور تعلق ہے؟ ربط و تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مریم اس بات پر غور کر کہ تیرا رب چاہے تو سوکھے تنے سے تیرے ان ٹہنیوں کو ہلانے پر کوئی آثار پھلوں کے موجود نہیں ہے اور وہ تجھ پر تر کھجوریں گرا سکتا ہے، تو جب لوگ تجھ سے تیری عصمت کے بارے میں سوال کریں گے تو کیا وہ تیری عصمت کی اور عزت کی حفاظت نہیں کر سکے گا؟ اور یہی ہوا کہ جب وہ سوالات کرنے لگے کہ مریم یہ کیا ہوا، تیرے والدین تو اس طرح کے نہیں تھے، وہ تو بڑے اچھے لوگ تھے، تو نے یہ کیا کیا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں ہے، پالنے میں ان کی طرف اشارہ کیا اور اتنا سا بچہ بول رہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ، مجھے اللہ نے کتاب دی اور نبی بنا کر کے بھیجا۔ تو اللہ چاہے تو اسباب کے ذریعے سے ہماری ضرورتوں کو پورا کرے اور چاہے تو بغیر سبب کے پورا کر دے۔ یہ ہے توکل، اور توکل کس طرح سے حاصل ہوگا؟ توکل کیسے حاصل ہوگا؟ میں کس طرح سے اللہ پر ہر چیز میں بھروسہ کروں اور بالکل مطمئن ہو جاؤں؟ اس طرح سے کہ اللہ نے ضمانت لی ہے کہ وہ میری ضرورتیں پوری کرے گا، اور وہ کیسا ہے؟ اس کا علم کامل ہے، وہ بے خبر نہیں ہے، سب اسے معلوم ہے۔ تو ضرورت پوری کرنے کے لیے جس کی ضرورت پوری کرنی ہے اس کا علم ہونا لازم ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کا علم کامل ہے، اسے سب معلوم ہے۔ پھر اس کی قدرت بھی کامل ہے، اس کے پاس پاورز بھی ہیں۔ بعض اوقات ہمیں بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں لیکن قدرت اور طاقت ہی نہیں ہوتی۔ کسی کو پٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں، معلوم ہے لیکن بچانے کی طاقت ہی نہیں، بچانے جاؤں گا مجھے دو پڑ جائیں گے، تو معلوم ہوتا ہے لیکن قدرت نہیں۔ اللہ کا علم بھی کامل ہے اور اس کی قدرت بھی کامل ہے، وہ جانتا بھی ہے اور ضرورت پوری کر بھی سکتا ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ اور مزید یہ کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس نے ضمانت لی ہے نا، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ دوسرا، اس نے ضمانت تو لی ہے، کہیں بھول تو نہیں جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہوتا، وہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ کوئی اللہ سے زیادہ طاقتور آ جائے اور وہ اسے روک دے میری مدد کرنے سے، وہ عاجز نہیں ہوتا، تو نہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، نہ وہ بندے سے غافل ہوتا ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی طاقتور ہے کہ اسے عاجز کر سکے، یعنی وہ بالکل بے عیب ہے۔ تو اب بتائیے توکل حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہ اس نے ضمانت لی ہے، اس کا علم کامل اور اس کی قدرت کامل ہے، اور وہ ہر عیب سے پاک اور صاف ہے۔ جب یہ چیز بندے کے ذہن میں راسخ ہو جائے، دل میں پختہ طریقے سے بیٹھ جائے، تو پھر اسے اسباب کی طرف توجہ نہیں رہتی کہ میرا رب ہے نا، اس نے ضمانت لی ہے نا، اسے معلوم ہے اور وہ قدرت بھی رکھتا ہے، اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، وہ عاجز نہیں ہے، بھولتا نہیں ہے، غافل نہیں ہوتا۔ تو جب یہ چیزیں بار بار انسان اپنے آپ کو یاد دلاتا ہے اور اپنی اولاد کے سامنے بیان کرتا ہے تو یہ توکل کی کیفیت اللہ پیدا ہوتی ہے۔ لیکن آج تو ہمیں خود پتہ نہیں کہ توکل کس کو کہتے ہیں۔ لفظی معنی کسی کو معلوم ہو تو معلوم ہو، بھروسہ کرنے کو توکل کہتے ہیں، لیکن توجہ کرنی چاہیے کہ یہ جو چیزیں لکھی گئی ہیں، کیا ہم نے کبھی ان باتوں کے نام بھی سماعت کیے ہیں؟ توکل، قناعت، زہد، اخلاص،
اس کے بہت زبردست یہ وہ کامل صفات ہیں جو ایک انسان کو انسان بناتی ہے. وہ میں اکثر ذکر کرتا ہوں، یہ باہر گھومنے والے حیوانات یہ جسم ہیں، تو اگر یہ صفات ہم میں نہیں ہے تو ہم بھی جسم میں ہونے کی طرح کہ خوراک مل گئی جسم بڑے ہو گئے. اصل یہ روحانی ترقی ہے جس کی بنیاد پر انسان حقیقتاً انسان کہلاتا ہے، اور جو شرف اس کو عطا کیا گیا اشرف المخلوقات ہونے کا ان اوصاف حمیدہ کے پیدا ہونے کی وجہ سے وہ حقیقتاً انسان، ورنہ صورتاً انسان کی شکل ہے لیکن حقیقتاً جو ہے وہ کس سے ملتا ہے وہ خود فیصلہ کر رہے. اسی طرح سے فرمایا کہ خوبیوں کے فضائل ذکر کرے اور اب برائیوں کا ذکر ہو رہا ہے. حرص، طمع، حب دنیا، حب جاہ، ریا، عجب اور خود پسندی، تکبر، خیانت، جھوٹ، ظلم، فحش باتیں، غیبت، حسد، کینہ وغیرہ برائیوں کے رذائل اور ان کی جو وعیدیں بیان کی گئی ہیں حدیثوں میں اور قرآن میں، وہ بچوں کے سامنے ذکر کریں. جب ذکر کرے گا تو ان کی قباحت پیدا ہوگی، جب قباحت پیدا ہوگی تو پھر اس سے دور رہے گا. جس طرح نالی کے گندے پانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کیونکہ اس کی گندگی کا کامل علم اسے حاصل ہے اور اسے معلوم ہے کہ یہ میرے اندر کوئی خوبی پیدا نہیں کرے گا. کہ گندا پانی لگ گیا تو مجھے بھی گندا کر دے گا، میرے کپڑوں کو بھی نجس کر دے گا اور بدبو لگائے گی اور کوئی میرے پاس بیٹھے گا نہیں. اور جتنی دیر تک آپ غور فرمائیے کہ اگر کوئی نجاست لگ جاتی ہے اور معلوم نہ ہو، پتہ نہ ہو تو ٹھیک ہے، اتنی دیر تک تو ہوش نہیں ہوتا. لیکن جب کوئی بتاتا ہے کہ آپ کے کپڑوں پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے تو پھر بندہ دیر لگاتا ہے اس نجاست کو دور کرنے میں. تو یہ ساری نجس چیزیں ہیں جو انسانی کردار کو ایسا خراب کر دیتی ہیں کہ پھر انسان اور حیوان کا فرق اور تفاوت ختم ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے سینے پر ایک داغ لگا دیا جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو وہ داغ مٹ جاتا ہے. لیکن اگر توبہ نہ کرے اور تسلسل کے ساتھ گناہ کرتا جائے تو ہر گناہ پر ایک داغ لگتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ تمام کا تمام دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اچھے اور برے کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے. پھر کالے دل پر اگر کوئی مزید گناہ کی وجہ سے کالا نقطہ لگتا بھی ہے تو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کوئی گناہ ہو گیا. لیکن اس سے پہلے جب دل کچھ نہ کچھ سیاہی سے بچا ہوا تھا تو ہر نقطہ اس کے اندر ایک بے قراری کی کیفیت پیدا کرتا تھا کہ یہ غلط ہو گیا. لیکن جب تسلسل کے ساتھ گناہ ہوتے گئے، توبہ نہیں ہوئی اور دل پورا کا پورا سیاہ ہو گیا تو اب کالے کپڑے پر اگر کالا دھبا لگے گا تو نظر آئے گا. تو احساس جرم ہی ختم ہو جاتا ہے. جب جرم کا احساس ختم ہو جائے تو توبہ کی توفیق کہاں نصیب ہوتی ہے؟ پھر انسان اس بات کا احساس ہی نہیں کرتا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے. جب غلطی کا احساس ہی نہیں کرتا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کا کیا مطلب ہے اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ لہٰذا ہمیں ان چیزوں پر توجہ کرنی چاہیے کہ یہ وہ معاملات ہیں کہ جن کی بنا پر ہم اپنی نسلوں کی تعمیر کرنے اور ان کی تربیت کرنے کے سلسلے میں انتہائی کوتاہی کا شکار ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ معاشرے کا بگاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ افراد جو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ آپ کو اکثر جو ہے وہ دھوکے بازی نظر آتی ہے. آپ کو اکثر اللہ کی نافرمانی خارج میں کیوں نظر آتی؟ حالانکہ حضور کے دور کے مبارک سے جو دور متصل تھا، حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ بہتر ہے جو اس میرے زمانے سے ملا ہوا ہے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو اس زمانے سے ملا ہوا ہے. تو یہ قرب زمانہ جو ہے اس میں تعلیمات نبوی اتنی عام تھی کہ آپ کو خارج میں ہر جگہ اچھائی نظر آتی تھی اور برائی کا بہت کم اثر نظر آتا تھا. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اس سے قطع تعلق کر لو تاکہ اس قطع تعلق کی وجہ سے وہ دوبارہ راہ راست پر آ جائے. لیکن اب قطع تعلق کا مطلب کیا؟ تو کثیر افراد مسجد ویران ہو گئی. تو یہ کیا ہوا؟ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں ہر ایک والدین جو ہیں وہ مجرم ہیں. ہر ایک والدین جو اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر رہے ہیں دینی اعتبار سے، کیونکہ انہوں نے افراد دے رہے ہیں معاشرے کو. اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے ہی نہیں، چھین کر کھا بیٹا، دھوکہ دے کر کھا. تیرے پاس مال ہونا چاہیے، مال ہے تو کامیاب ہے اور مال نہیں ہے تو ناکام ہے، خائب ہے، خاسر ہے. تو جب یہ تصور پیدا کر دیا تو پھر آپ کو خارج میں دھوکے کے علاوہ اور کیا ملے گا؟ نام کے عبد الستار، عبد الرحمان، عبد الجبار، سارے نام بہت اچھے ہیں خارج میں، لیکن کردار دیکھا جائے تو ہر آدمی کو دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا. لہذا
ہمیں یہ توجہ کرنی چاہیے کہ ان خرابیوں کے سلسلے میں اگر ہم کسی درجے میں کچھ ذمہ دار ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں کرا کر کے ہم سے سوال فرمائے گا، اور اگر اس نے سوال کر لیا تو پھر ہم نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لذو مغفرۃ للناس، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کے لیے مغفرت کرنے والا ہے، علی ظلمہم، ان کے گناہوں پر ان کی بخشش فرمانے والا ہے، وان اللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت عقاب فرمانے والا ہے، پیچھا کرنے والا ہے، گرفت فرمانے والا ہے۔ دونوں باتوں کو اللہ نے ایک آیت میں جمع فرمایا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ رحمت والی مغفرت والی بات کو تو لے لیا اور گرفت والے پہلو کو چھوڑ دیا۔ ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر گرفت فرما لی کہ اس معاشرے کے بگاڑ میں تمہارا بھی کردار ہے، میں نے نبی بھیجا، میں نے دین بھیجا تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو اور اسلام اپنی تمام تر برکات کو ظاہر کر دے معاشرے پر، لیکن تمہاری وجہ سے میرا دین ایک طویل عرصے تک غالب نہیں آ سکا، تم مجرم ہو۔ آج 57 ممالک ہیں اسلامی ممالک، باتیں بڑی بڑی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ایک اسلامی ملک میں اسلامی قانون دکھا دو، کیا غیر مسلم یہ نہیں کہے گا باتیں بڑی بڑی کرتے ہو؟ خالی ایک اسلامی ملک میں تمہارا اسلام نافذ کرتے تو دکھا دو۔ اتنا اگر اچھا ہے، اتنے اچھے قواعد ہیں اور اتنے اچھے ضوابط ہیں اور اتنے اچھے ثمرات ہیں، تو پھر کیوں تم نے نافذ نہیں کیا؟ جب تم نے نافذ نہیں کیا تو دوسروں سے تم اس بات کی کیا امید رکھتے ہو؟ تو یہ مسلمان ہی ذمہ دار ہے اور یہ خاندان اور گھر سے معاملہ شروع ہوتا ہے، لہٰذا ہر ایک کو اپنی قبر میں جانا ہے۔ لوگ کیا کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، ہر ایک کو اپنی قبر میں جانا ہے، اپنا سوال اپنا جواب دینا ہے، لہٰذا اس سلسلے میں متوجہ رہنا چاہیے، اللہ سے مغفرت بھی طلب کرتے رہنا چاہیے اور اپنی سی کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ جب بندہ اپنی سی کوشش کر لیتا ہے پھر اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے کمزور بندے نے اپنی سی کوشش ضرور کی ہے، تو یہ ضرور کریں اور علماء سے رابطے میں رہیں اور اپنے بچوں کو اچھی مجالس میں اچھی صحبتوں سے وابستہ کریں اور علم دین کے حصول کا کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور کریں۔ میں نے بھی اپنے بچوں کے لیے ایک عالم کو رکھا ہوا ہے، گھر آ کر پڑھاتے ہیں، میری بچی کو ایک مفتیہ پڑھاتے ہیں، تو ان کا ذہن سازی ابھی سے ہو رہی ہے اور میں رات کو لے کر بیٹھتا ہوں، ان کو بہت ساری چیزیں سمجھا رہا ہوتا ہوں، سکھا رہا ہوتا ہوں، تو ان کی تربیت ہو رہی ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں کرنا پڑے گا۔ ایک ٹیچر بھی رکھے ہوئے ہیں کہ مجھے وقت نہیں ملتا تو وہ پوری تربیت کا ایک پروسیس چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو میری ذمہ داری ہے وہ اس اعتبار سے علیحدہ سے میں پوری کر رہا ہوتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میں مدد کا طلبگار ہوں کہ اللہ میری مدد فرمائے، جو کبھی کوتاہی رہ گئی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرما، لیکن ہم بالکل کوئی کوشش نہ کریں اور پھر سمجھیں کہ بڑا پارسا اور نیک پیدا ہو جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بچہ جب والدین کی بات مان رہا ہوتا، چاہے ایک نماز نہ پڑھ رہا ہو، حرام کما کے لا رہا ہو، ہمارا بچہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ کہاں سے اچھا ہے؟ اللہ کا فرما بردار ہے نہیں، آپ کی 4 باتیں مان لیتا ہے تو بہت اچھا ہے۔ اچھا وہ ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے، وہ اللہ کا فرما بردار ہوگا تو آپ کی فرما برداری بھی کرے گا۔ تو والدین کا بھی معیار یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، باقی دنیا جہاں کی بدماشیاں کرتا رہے، ہمارا بچہ اچھا ہے، یہ معیار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہے، اللہ کے دین کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہے؟ اگر اللہ کے دین کے ساتھ اس کا درست رویہ ہے تو یقینی سی بات ہے کہ والدین کے ساتھ ضرور اس کا اچھا رویہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس موضوع کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔